یہ چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس وقت عائشہ گل علائی خطاب کر رہی ہیں۔ دوسری بات کہ میں ان کے خلاف پریویلیج موشن انشاءاللہ موو کروں گی کہ انہوں نے کیسے مجھے اسٹرینجر ان دی ہاؤس کا۔ میں اپنے اسپیچ پہ آتی ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو میں نے اکیلے پریس کانفرنس کی اور اس کو ایک غلط سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور میں ملک کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد نہیں دے سکی۔ ان کے سیاست کی وجہ سے میں ملک کے نئے وزیر اعظم کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ملک میں ایک جمہوری پروسیس ہوا ہے اور میں اپنے قوم سے I extend my belated congratulations and felicitation to the new Prime Minister of Pakistan۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہمارا ملک پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس ملک میں دنیا کی اونچی ترین چوٹیاں ہیں۔ اس ملک میں زرخیز زمین ہے۔ اس ملک میں سمندر ہے، دریا ہے۔ اس ملک کے نوجوان نسل صلاحیت سے بھرپور ہے۔ اس ملک کی خواتین باصلاحیت ہیں۔ اس ملک کی ایک عظیم فوج ہے جس کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ یہ ملک ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان تمام تر نعمتوں کے باوجود ہمارے ملک کا غریب آج اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہے۔ ان تمام تر نعمتوں کے باوجود ہمارے ملک کا غریب آج اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہے۔ ہماری مائیں خودکشیاں کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں داخلی مسائل ہیں، ہمارے ملک کو بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اور مجھے ان تمام مسائل کا ادراک ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک جس قوم کی اخلاقی، جس ملک کا کردار اس کے لیے چھوٹا ہو جائے، جس ملک کے کردار کا مسئلہ اس کے لیے چھوٹا ہو جائے، اور جس ملک کے لیے اور جس قوم کے لیے اس کے دیگر مسائل زیادہ اہم ہوں، اس کے مفادات زیادہ اہم ہوں، قوم کی بیٹیوں ماؤں کی عزت اس کے لیے اہم ایشو نہ ہو، اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی صرف ظاہری صفائی نہیں، وہ صفائی آپ کی روح کی صفائی بھی ہے، وہ صفائی آپ کی اندرونی صفائی بھی ہے، وہ صفائی آپ کی کردار کی صفائی بھی ہے۔ اور کیریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ۔ ہمیں کیریکٹر پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلام کردار کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ کردار کے اوپر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے فخر ہے کہ میں نے اس ملک میں خاتون MLA ہو کر اپنا فرض ادا کر دیا، کیونکہ ایک MLA خاتون MLA کی ذمہ داری اس ملک کی خواتین اور ماں بہنوں کی عزتوں کا تحفظ ہوتا ہے، جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کے اوپر بات کی اور مجھے فخر ہے اپنے اوپر، اور میں حق کی بات انشاءاللہ کروں گی۔ اللہ نے مجھے ایک پوزیشن دی، آج میں اس ملک کی پارلیمنٹیرین ہوں۔ میرے پاس ایک فورم موجود ہے، میرے پاس ایک آواز موجود ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو کمزور عورتیں ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، جن کو دفتروں میں استحصال کیا جاتا ہے، جن کو پرائیویٹ اسکولوں میں استحصال کیا جاتا ہے، جن کو لوگوں کے وہ خواتین ان کا استحصال ہوتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں نے آج ان کو آواز دی ہے، میں نے ان کو حوصلہ دیا ہے، اور ہمارے ملک میں غریب کی آواز تب تک نہیں سنی جاتی جب تک وہ غریب اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کر آگ نہیں لگا لیتا، جب تک رکشہ ڈرائیور کندھے پہ چڑھ کر خودکشی کی کوشش نہیں کرتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں MLA کی پوزیشن پہ ہوں، لیکن آج میں نے ان کمزور خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کا استحصال ہوتا ہے تو آپ خاموش مت رہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ نہ
نہیں. کیریکٹر کردار کے اوپر, اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہم کسی عمران خان کوئی خدا نہیں ہے, ہم شخصیات کو نہیں مانتے, ہم مفادات کو نہیں مانتے, ہم سیاست کو نہیں مانتے. ہمارے لیے سب سے اہم چیز, ہماری قوم کے لیے اہم چیز اپنا کردار ہونا چاہیے. میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو بھی کہتی ہوں کہ میرے نوجوانوں, دنیا کی کسی کتاب میں, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ وید ہو, چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو, اس میں گالی گلوچ کی تربیت نہیں دی جاتی. مہذب رویہ اختیار کریں. جو ٹرینڈ بنایا گیا ہے, جو گالیاں دینے کا ہمارے معصوم نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس چیز سے بچیں. میں والدین سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو, اور دنیا کی کسی کتاب میں بھی اس طریقے سے جس طرح ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے, وہ کام نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے خاندان کے اوپر, میں سارے ایم این ایس سے بھی کہتی ہوں پی ٹی آئی کے, کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں. آپ جیسے ہی پی ٹی آئی سے نکلتے ہیں, آپ کے اوپر سوشل میڈیا بریگیڈز اٹیک کر دیتی ہے. یہ آپ کے اوپر قتل اور آپ کے اوپر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے. یہ حال آپ اپنا بھی دیکھ لیں گے. جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں, میں ان کو وارن کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے ان کے لیڈران کا, یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے. آپ کے اوپر بھی ایک دن یہ اٹیک ہوگا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرے گھر والوں کو اس میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا. میں نے حق بات کی, میں نے ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی, اور مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میری بہن جو پاکستان کی اسکواش چیمپئن ہے, نیشنل ہیرو ہے, پیس ایمبیسڈر ہے, اور انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ٹاپ رینک اسکواش ورلڈ پلیئر ہے, اور سب سے بڑی بات کہ غیر سیاسی ہے اور فلاحی کام کرتی ہے, اس کو بھی پی ٹی آئی نے نہیں بخشا, اور اس کو بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا. میرے والد صاحب جو کہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں, جو قوم کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں, اس کو بھی نہیں بخشا. اور کے پی احتساب کا, اور ان پی ٹی آئی کا ایک منسٹر وہ غنڈوں کی طرح مسلح جتھے کے ساتھ میری بہن کے فلاحی ہسپتال میں دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے, اور دروازوں کو توڑتا ہے, اور اس کو مسمار کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. یہ کون سا کلچر ہے؟ اور میرے کے پی احتساب کمیشن 65 کروڑ روپے کی غریب لوگوں کے پیسوں سے بنا ہوا ادارہ 4 سال میں 1 روپے ریکور نہیں کر سکا. اور عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں سے احتساب شروع کرو. تو جناب, بڑی مچھلیوں سے احتساب کیوں شروع نہیں کرتے اپنے کے پی میں؟ احتساب کمیشن میرے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے, لیکن میں نے حق بات کی ہے. میں اپنے اخلاق, اپنے کردار پر کسی چیز کو میں قربان نہیں کر سکتی. میں کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں, نہ میرا خاندان کسی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں یہ شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا, بلاول بھٹو زرداری کا, جماعت اسلامی کا, کہ انہوں نے ایک خاتون کے رسپیکٹ کے اوپر اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کام این جی اوز اور ادارے سالوں نہیں کر سکے, وہ ایک عائشہ گلالے نے ایک دن میں کر دکھایا, اور خواتین کو رسپیکٹ دے دی. میں پاکستانی قوم سے بھی کہتی ہوں, ایک دفعہ پھر اپیل کرتی ہوں کہ اپنے قوم کے کردار کے اوپر, اعلیٰ کردار کے اوپر کوئی کمپرومائز مت کریں. کوئی انسان خدا نہیں ہوتا, کوئی مفادات کو مت دیکھیں, اور آپ کا جو ہر ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار پر سب سے پہلے توجہ دے. اور آخر میں میں جو پاکستان چاہتی ہوں, میں ایک تعلیم یافتہ پاکستان چاہتی ہوں, میں ایک مہذب پاکستان چاہتی ہوں,
जहां गाली गलोच ना हो, जहां हमारे बच्चे बेहतरीन लोग बन सकें, जिनको कीचड़ उछालने की ट्रेनिंग ना दी जाती हो, और जहां पर एथलीट्स की रिस्पेक्ट हो, जहां पे अमीर और गरीब का यकसा एहतसाब हो, और जहां पर खवातीन का इस्तेहसाल ना हो, जहां पे कमजोर का इस्तेहसाल ना हो, ये ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए जो कि दुनिया में सर ऊंचा करके जी बहुत अपना जो नाम है वो खड़ा कर सके। जी बहुत शुक्रिया जी। सुरैया अस्कर साहिबा पॉइंट ऑफ कौमी असम्बली के मनाजिर थे जहां आयशा गुलालई इजहार ख्याल कर रही थी और पीटीआई अरकान के शोर शराबे के बावजूद भी आयशा गुलालई ने खिताब किया। उनका यह कहना था कि मैं यहां पर मेरिट पे आई हूं, मैं क्यों अपनी सीट को छोड़ूं, और शदीद तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को। उनका यह कहना था कि आज मैंने कमजोर खवातीन को यह पैगाम दिया है, मेरे खानदान वालों को धमकियां दी जा रही हैं, हमें डराया जा रहा है और एहतसाब कमीशन में और नैब में मेरे खिलाफ केसेस दिए जा रहे हैं।